أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى في موضع آخر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اگر اس کی تعریف لکھنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں، دنیا میں جتنے قلم ہیں، جتنے درخت ہیں، ان تمام کو جمع کر لیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے اور آسمان و زمین کو صفحہ قرطاس بنا لیا جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، اللہ کی قسم ہے قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی سوکھ جائے گی، زمین و آسمان اللہ کی تعریف سے بھر جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے حق کو جانا، باطل کو پہچانا، حلال و حرام کی تمیز سیکھی، زندگی گزارنے کے اصول اور آداب سے واقفیت حاصل کی۔
محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی غلطی پر انہیں جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیج دیا، اس زمین پر انہیں اتار دیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نظام حیات دیا، زندگی گزارنے کے اصول و قوانین بتائے کہ تمہیں دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جیسے چاہو اس دنیا میں رہو، زندگی گزار لو، آزادی کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطۂ حیات دیا کہ جس کی روشنی میں تم اپنی زندگی کو گزارو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہدایت پر آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور جو ہدایت کی پیروی کرے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ والذین کفروا، اور جو انکار کر بیٹھے، اللہ کی ذات کا انکار کر دے، رسول کی اور اس کی رسالت کا انکار کر دے، وکذبوا بآیاتنا، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو جھٹلا دے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے لیکن اپنی نظر کو پھیر لے، دلوں میں خیال بھی آئے لیکن اپنے دل کو اپنی جو برائی ہے اس پر مطمئن رکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہے، جو ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اصول دے دیا گیا، راہیں بتلا دی گئی، آخری مقام بھی بتلا دیا گیا، ہدایت کی پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر ہدایت کو چھوڑ دیں گے تو تمہارے مقدر میں گمراہی ہوگی اور وہ گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ محترم سامعین، ہدایت ہمیں جو ملتی ہے، رہنمائی ہمیں جو ملتی ہے، وہ کتاب و سنت سے ملتی ہے۔ کتاب و سنت کی اتباع ضروری ہے ہدایت پر استقامت کے لیے، باقی رہنے کے لیے، کہ ہم حقیقی معنوں میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ بنے رہیں تو کتاب و سنت پر عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع ہی کیوں کی جائے؟ اور بھی راستے ہیں، اور بھی ہماری زندگی کے تجربات ہیں، اور بھی نظریات ہیں، اور بھی لوگ کچھ اور کہتے ہیں، اور بھی فرقے ہیں، کسی کی بات مان کر ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قانون دے دیا، یہ ضابطہ دے دیا کہ بس اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے؟ تو محترم سامعین، یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع ہم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کریں، تو اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت اصل میں وحی ہے، اور وحی کی پیروی کرنا یہ لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو آسمان دنیا سے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ کے جو مسائل ہے اپنی زبان میں جو سمجھائے اور جو مسائل باذن اللہ بتائے، یہ کتاب و سنت ہے، اور یہ مکمل وحی ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ جو بیان کرنے والا نبی ہے یہ اس کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحی لا ينطق عن الهوى،
یہ جو نبی ہے یہ اپنی طرف سے کچھ بولتا نہیں ہے، یہ جب بولتا ہے تو وحی کی روشنی میں بولتا ہے۔ محترم سامعین، قابل غور بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا۔ یہاں پر سوچئے کہ جو شخص اپنی طرف سے کچھ بولتا نہیں ہے تو کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی طرف سے بول سکتا ہے؟ کیا وہ کتاب کی بات کو اپنی طرف سے بول سکتا ہے؟ کیا وہ دین کو اپنی طرف سے پیش کر سکتا ہے؟ جب وہ دل کی بات نہیں کہتا تو شریعت کی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو بات اسے کہی جاتی ہے وہی کہتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت یہ وہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، بھیجی گئی ہے چیز۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر، سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنا یہ تمہارے لیے گمراہی کا باعث ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی دوست کی، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی مرشد کی، کسی دستگیر کی، کسی گنج بخش کی، کسی داتا دربار کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ فرما دیا گیا، واضح ارشاد ہے کہ جو وحی کی گئی ہے اسی کی پیروی آپ کر سکتے ہیں، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرے راستے پر چلنے کا اختیار آپ کو ہے، چلیں گے تو گمراہ ہوں گے، ہدایت سے ہٹ جائیں گے، باطل پر چلے جائیں گے، پھر یہ سمجھ آپ بیٹھیں گے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، لیکن حقیقت میں آپ گمراہ ہیں، کیونکہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر آپ نے ایک الگ راستہ بنا لیا ہے جو کہ کتاب و سنت سے میل کھانے والا نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، ہم کتاب و سنت کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت کی خالص وحی ہے جو من جانب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کو ہی مانتے ہیں، کسی اور کی نہیں مانتے، وہ اس لیے کہ صرف کتاب و سنت ہے جو کہ خالص ہے، غلطیوں سے پاک ہے، ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے کچھ اس میں داخل نہیں کر سکتا۔ داخل کرتا ہے تو علماء اسلام اس کا دفاع کرتے ہیں، حق کو باطل سے الگ کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کر کے بتاتے ہیں، فتنے اڑتے ہیں تو دباتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ علماء جو کہ انبیاء کے وارث ہیں وہ دفاع کرتے ہیں کتاب و سنت کا، اور اس کو خالص جو ہے وہ باقی رکھا جاتا ہے۔ تو کتاب و سنت کی اتباع اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت بالکل خالص ہے، غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور جس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو جائے تو پھر کس کے اندر اتنی جسارت ہے، ہمت ہے کہ اس کتاب میں نقص نکالے یا پھر اس میں زیادتی کرنے کی کوشش کرے۔ جس کسی نے کوشش کی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے، وہ بدنام زمانہ ہوا ہے، اس کے مقدر میں رسوائی آئی ہے، وہ مرنے سے پہلے بھی رسوا ہو گیا اور مرنے کے بعد بھی اس کے مقدر میں رسوائی ہوگی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے آگے پیچھے باطل بھٹک نہیں سکتا، گنجائش نہیں ہے کہ اس کتاب میں کچھ ملاوٹ کی جائے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ اللہ رب العالمین جو کہ حکیم ہے، قابل تعریف ہے، اس کی طرف سے کتاب نازل کی، تو لہذا اس میں ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے اسے نوٹ کر لیتے تاکہ اسے یاد رکھے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی، جو نبی کہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہو آپ، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی یہ جو ہے یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، کبھی غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی غم میں رہتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کسی اور پوزیشن میں رہتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے، لہذا ساری چیزیں نوٹ کر لیں گے تو انسان سے تو خطا ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا اکتب، عمر بن عاص تم لوگوں کی باتوں پر توجہ مت دو، لکھو تم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج منہ الا حق، کہ یہ جو میری زبان ہے، نبی نے اشارہ کیا، کہا کہ یہ جو میری زبان ہے اس سے صرف حق ہی نکلتا ہے، کسی بھی حال میں
یہ جو میری جو زبان ہے یہ صرف حق کہتی ہے، صرف میں حق کہتا ہوں، اس لیے میں جو کہتا ہوں لکھ سکتے ہو، لکھو۔ تو محترم سامعین، یہ جو کتاب و سنت ہے یہ من جانب اللہ وحی ہے اور اس میں ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسری وجہ کہ کس لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی اتباع کا ہی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارا جو ایمان ہے اللہ پر، رسالت پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں بتائیں، جب وہ اپنی طرف تمہیں بلائیں، جب وہ حق بات بتائے تو اسے قبول کر لو۔ سوچنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، بات کہہ دی گئی ہے، مان لینا ہے۔ للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ اس بات کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کو ماننے کے ذریعے سے، سنت رسول کو تسلیم کرنے کے ذریعے سے تمہیں خوشگوار زندگی مل جائے، تم اچھی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر اللہ اس کے رسول کی بات کو آپ نے مان لیا تو پھر تمہیں زندگی اچھی مل گئی، سکون والی زندگی مہیا ہو جائے گی، حلال و حرام کی تمیز آپ کے اندر آ جائے گی، زندگی کے فیصلے پر حق ہوں گے، حق تلفیاں نہیں ہوں گی، ناانصافیاں نہیں ہوں گی، حقوق طرف نہیں کیے جائیں گے، با ادب آپ بن جائیں گے، با اخلاق آپ بن جائیں گے، آپ کی زبان نرم ہو جائے گی، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے چلنے میں توازن آ جائے گا۔ کب؟ جب کتاب و سنت کو اپنا مرکز مان لے، یہ تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے بس یہی دو چیزیں ہمیں دے کر گئے ہیں، بس اسی کو تسلیم کرنا ہے اور یہی بات بتائی گئی ہے، اس لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو چیزیں چھوڑ کر چلے گئے، یہی دو چیزیں چھوڑ کر گئے، تیسری کوئی بات نہیں بتائی، نہ تیسرا کوئی راستہ بتایا۔ لہذا حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد آپ کو حج کا موقع نہیں ملا، اس لیے اس کو الوداع حج کہا جاتا ہے کہ آخری حج، سارے 1 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ، کہ اے میرے صحابہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ۔ جس طرح ہم اپنے جبڑے سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں مضبوطی سے تو پھر اس کا نکالنا محال ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہے، اس طرح کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ طوفان بہت سے آئیں گے، فتنے بہت سے اٹھیں گے، نئے نئے نظریے جنم لیں گے، طوفان کی شکل میں آئیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کرنا کیا ہے؟ صرف تھام لو کتاب و سنت کو، پکڑ لو مضبوطی سے۔ پھر نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، میرا جو طریقہ ہے، میں نے تمہیں جو بتایا ہے، میری زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، میں یہ تمام چیزیں جو تمہیں بتا کر جا رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو، پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے۔ کسی کے اندر جرأت نہیں، ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے، اپنے اپنے نظریات بتائیں گے آپ کو، لیکن آپ کبھی ہٹیں گے نہیں اور دین مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب یہی دو چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسی لیے کتاب و سنت کی اتباع ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، کتاب و سنت کی اتباع ہم اس لیے کرتے ہیں، اس لیے بھی ہم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی، جتنے آپ کے وعظ سن لیجئے، جتنے آپ کے خطبے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان خطبوں میں، ان باتوں میں صرف کتاب و سنت ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، کسی کا قول نہیں، کسی اور کی بات نہیں ملے گی، نہیں وہ زمانے والے کہہ رہے نا، وہ حالات ویسے ہیں نا، وہاں پہ ایسا چل رہا نا تو ایسا کر لیں گے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز، ایک اللہ کی بات اور پھر اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بھی اللہ کی اجازت سے، یہی دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں بیان فرمائی ہے، اور ساری کتابیں پڑھ کر دیکھ لیا، قرآن مجید پڑھیے، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ کو کہیں بھی نبی نے کسی تیسرے کا قول بیان کیا ہے یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔
کہ اس کی اتباع کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین، اسی لیے بارہا ہم اردو میں پڑھتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي، اور بہترین ہدایت، بہترین طریقہ، بہترین رہنمائی کس کی ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت، بہترین رہنمائی ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہا خطبے میں ہم سنتے ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، اس لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لسان نبوت سے ہمیشہ کتاب و سنت کی ہی بات کی ہے، لہذا ہم بھی کتاب و سنت ہی کی بات کریں گے اور اسی کو لے کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس لیے بھی ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ جزا و سزا کا جو معیار ہے کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت کی اتباع آپ کیے ہیں تو اسی کی بنیاد پر آپ کو جنت۔ کتاب و سنت کی اتباع سے ہم ہٹ گئے، کسی اور کی کتاب کو آپ نے مان لیا، کسی اور کے نظریے کو لے کر آپ ان کے پیچھے چلتے گئے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر جو بات کہی جا رہی ہے ہاں ہاں بول کر پیچھے چلتے ہوئے چلے گئے، تو پھر آپ گمراہ ہو گئے۔ لہذا جزا و سزا کا معیار کتاب اللہ اور وہ سنت رسول اللہ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر یہ آیتیں آپ کو مل جائے گی کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس کی بنیاد پر جنت اس کا صلہ، اس کا انجام، اس کا جو اجر ہے جنت کی شکل میں۔ پھر دوسرے بعد فرمایا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، حق کو چھوڑ دے، کتاب اللہ کو سائڈ میں ڈال دے، پیٹھ پیچھے ڈال دے، سنت رسول اللہ سے اعراض کرے، منہ موڑ لے۔ جس طرح آج نئے فرقے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کے پاس سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو کتاب میں ہے بس کافی ہے، سنت رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گمراہ ہو گئے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو حدود و قیود بیان کیے گئے ہیں، نبی نے بتائے ہیں، اس سے تجاوز کرے، اس سے آگے بڑھ جائے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جائے، کسی کے مخصوص نظریے کو لے کر اس کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ جزا و سزا، جنت یا جہنم کا جو معیار ہے، جس بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے، اس کتاب و سنت کی بنیاد پر ہی ہونے والا ہے، اس لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہی وہ کتاب سنت ہے جو کہ صراط مستقیم ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا ہمیں، ہر روز دعا کرتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی کتاب و سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ جو میرا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع، اسی کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہاں اور بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تجربات ہیں، آئیں گے آپ کے سامنے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کر بانٹ دیں گے۔ محترم سامعین، جس کسی نے بھی کتاب و سنت سے اعراض کیا ہے اس کا فرقہ بنا ہے، اور اس فرقے کے پھر فرقے بن گئے، بڑھ گئے لوگ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ اتحاد کی جو آج ہم بات کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی اتحاد ہوگا۔ کوئی بھی کہاں جہاں کہیں بھی وہ شخص ہو، اگر وہ کتاب و سنت پر چلتا ہے تو متحد ہے، وہ اتحاد اس کے اندر ہے، کتاب و سنت کو ماننا، اس پر چلنا، یہی اصل اتحاد ہے۔ آج بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، لہذا ساری چیزوں کو بھول کے سو مل جانا۔ اتحاد ایسا نہیں ہوتا، ایسا اتحاد تو مشرکوں میں تھا، مشرک مل گئے، کافر مل گئے، منافق مل گئے، یہودی مل گئے، نصارہ مل گئے، سب مل گئے، اور اسلام کو دبانے کی کوشش ساروں نے کی۔ جنگ احزاب جو ہم پڑھتے ہیں، جو تاریخ میں ہم جنگ کا ذکر کرتے ہیں، احزاب کیا ہے؟ یہ مختلف لشکر، منافقوں کا لشکر ہے، یہودیوں کا لشکر ہے، عیسائی مل گئے ہیں، مشرکین مل گئے ہیں، دیگر قبیلوں کو بلا لیا گیا ہے، سارے مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس اتحاد تھا، لیکن میرے بھائیو جس بنیاد پر اتفاق ہونا تھا وہ نہیں تھا، کفر پر ان کا اتفاق تھا، وہ کفر میں جم گئے تھے، توحید کے مقابلے میں آ گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں نیست نابود کر دیا۔
ذل و رسوا کر دیا. تو ہمارا اتحاد کتاب و سنت کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتا. اگر ہم کر بھی لیں تو ہم متحد نہیں ہیں, ہم متفرق ہی رہیں گے, اور ایسے اتحاد پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت کتاب و سنت کو تھامنے میں ہے, کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو ملانے میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, لیکن لوگ آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں اپنے اندر ہوتی رہتی ہے, ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. یہ بات غلط ہے, نظریہ غلط ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہی اتحاد ہوگا, اور اس کو مان کر ہی ہم متحد ہو سکتے ہیں. اسی طرح محترم سامعین, ہم کتاب و سنت کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے 71 فرقوں میں بڑھ گئے, یہ جو عیسائی ہے 72 فرقوں میں بڑھ گئے, اور میری جو امت ہے امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں بڑھے گی, بڑھ جائیں گے. کس لیے؟ کتاب و سنت سے انحراف. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ صرف کتاب و سنت ہی میں ہماری نجات ہے, بلکہ اور راستے نکال لیے, راستے نکالے, اتنے راستے نکالے کہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے. پھر نبی نے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی میری امت, نبی نے فرمایا اور کہا کہ صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا, جسے فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ ہے کون؟ کسے فرقہ ناجیہ کہا؟ ہر کوئی کہتا ہے ہم فرقہ ناجیہ, ہم فرقہ نہیں. نبی نے اس کی وضاحت فرما دی. نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہی فرقہ ناجیہ ہے. جس پر میں ہوا اور میرے صحابہ ہے, جو اس پر ہوگا وہی فرقہ ناجیہ میں جس کا شمار. اور محترم سامعین, نبی کی زندگی پڑھ کر دیکھیے, آپ کی حیات طیبہ دیکھ لیجئے, اس کے بعد صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے, ان کے پاس کتاب و سنت کو چھوڑ کر تیسری چیز نہیں تھی. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, صرف کتاب و سنت. نبی کی بات تھی, اللہ کی کتاب تھی, وہ اسی کو مانتے تھے, اسی پر عمل کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, صحابہ کا دور آیا, صحابہ میں بھی اختلاف ہوا, کئی باتیں آئیں, لیکن کبھی بھی کوئی فرقہ نہیں بنا, کوئی مسلک نہیں بنا. بات آئی ڈائریکٹ کتاب و سنت کی طرف آ جاتے تھے, اپنے جو خلیفہ ہوتے تھے اس کے پاس آ جاتے تھے, جو بڑے علماء ہوتے تھے آتے تھے ان کے پاس, اپنا مسئلہ دریافت کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے کس طرح عمل کرنا ہے. وہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں بتاتے تھے کہ اس طرح تمہیں کرنا ہے. یہ جہاں پر مسالک کی بات ہے, اماموں کی بات ہے, بعد کا مسئلہ ہے. لیکن اگر خالص بات کی جائے تو کتاب و سنت, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے, وہ صرف کتاب و سنت پر تھے, تیسری چیز وہاں پر موجود نہیں تھی. لہذا اگر آپ بھی فرقہ ناجیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کتاب و سنت سے ہی بھرپور ہونی چاہیے. اگر کتاب و سنت کی اتباع آپ کے پاس ہے, اسی کی اطاعت آپ کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ہمارے لیے آپ کافی سمجھتے ہیں, تو پھر آپ فرقہ ناجیہ میں شامل ہو جائیں گے. نہیں اور کسی کی بات ہم مانیں گے, اور تجربے ہیں اور فرقے ہیں, نہیں انہوں بھی اچھا بولتے, ان کی بھی بات لے کے چل سکتے, انہوں بھی اچھا بولتے, ان کی بھی بات ماننا, اس کو نظر انداز نہیں کرنا, وہ بھی بڑے عالم تھے, یہ تھے وہ تھے. یہ جو ہم بٹتے ہیں, یہ جو نظریات ہمارے مختلف ہوتے ہیں, تو محترم سامعین پھر یہی ایک مستقل فرقے کی شکل میں ایک چیز موجود آ جاتی ہے, اور ہم فرقہ ناجیہ سے نکل جاتے ہیں. تو محترم سامعین اس سلسلے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح محترم سامعین, ہماری زندگی میں جتنے مسائل پیش آتے ہیں تو ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے ہر مسئلے کو کتاب و سنت کی طرف لے کر جاؤ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی بھی مسئلے میں شے کا ذکر آیا, یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ اپنی زندگی کا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, آپ کی بات اور ہے, آپ کی بات اور ہے, آپ کا تجربہ اور ہے, فلاں اور کہتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں, اختلاف ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہی کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لے کر چلے جاؤ, کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ لے کر چلے جائیے. کتاب اللہ میں دیکھیے, سنت رسول اللہ میں دیکھیے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ ہمارا دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی کی زبانی بات بیان فرما دی کہ ہمارا دین مکمل ہے. جب دین مکمل ہے تو ہمارے مسئلے کا حل کتاب و سنت میں ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت میں میرا حل موجود ہے. علماء سے رجوع کیجئے, کسی ایک عالم کی بات پر مطمئن نہیں ہے, کسی علامہ سے ملاقات کیجئے, کسی مفتی سے ملیے, کسی محدث سے ملیے, کسی مفسر سے ملیے, اپنے مسئلے کو حل کیجئے. کتاب و سنت کے موافقت میں اگر آپ کا مسئلہ حل ہے تو پھر آپ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں, جس کی بنیاد پر آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے.
تو محترم سامعین تقریباً 8 سے 9 وجوہات میں نے بتائی ہے کہ جس میں یہ بات ہمیں بارہا کہی جا رہی ہے کہ اسی لیے ہم کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ سوال جب ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کیوں کی جائے، انہی وجوہات کے سبب ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں کتاب و سنت کو نافذ کرنے کی ضرورت پڑے۔ اس عنوان کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محترم سامعین پڑی ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کا نظریہ بنا ہوا ہے کہ صرف کتاب، آج کے دور میں جو کہ ماڈرن دور ہے، روشن خیالی کا دور ہے، صرف کتاب و سنت بولے تو نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں صرف کتاب و سنت کے موافق جی نہیں سکتے، ترقی کر نہیں سکتے۔ کتاب و سنت کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی چیزیں اس میں ایکسپائر ہو گئی، اس کی جگہ یہ حکم آنا چاہیے تھا اور اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ترقی بہت زیادہ ہو گئی۔ دین جو ہے یہ 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ 1400 سال میں کتنی ترقی نہیں ہو گئی، کیسی کیسی چیزیں وجود میں نہیں آ گئی۔ ایک نظریہ بنایا گیا اور لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، برین واشنگ کی گئی کہ کتاب و سنت سے ترقی ممکن نہیں، اور تقریباً مسلمانوں کا نظریہ بھی ہے۔ اس لیے آج کسی اور کو فالو کیا جا رہا ہے، وہ بلا انٹلیکچوئل ہے، انہوں مفکر ہے بڑے، ان کی بات لینا، کیونکہ وہ زمانے کو سامنے رکھ کے بات ہے۔ کتاب و سنت نہیں، زمانہ ان کو اچھا علم ہے، معاشیات پر بڑا بہترین بولتے ہو، ان کی بات پہ عمل کر سکتے۔ کتاب و سنت ہے وہ اپنی جگہ۔ ہم خود کتنے مسائل میں نہیں کہتے نہیں بھائی کتاب و سنت بول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن حالت اب ایسی نہیں ہے، اس لیے یہ رستے پہ میں چل رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، نظریہ بنا ہوا ہے، اچھے خاصے مسلمان اس مسئلے میں پھنسے ہوئے، اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع ہم کیوں کریں، کیونکہ محترم صاحب یہ فتنے جنم لے رہے ہیں، ناقص سمجھ رہے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع بوجھ معلوم ہو رہی ہے۔ یہی ذہنوں میں سوار ہے کہ کتاب و سنت پہ چلیں گے تو ترقی نہیں ہے، میں تجارت نہیں کر سکتا، میں بڑا بزنس نہیں چلا سکتا، کتاب و سنت بولے تو نہیں ہو سکتا، روک دیتے کئی معاملات میں۔ حالات ایسے نہیں ہے، ماحول ایسے نہیں ہے، لوگ ایسے نہیں ہے کہ میں سچ بولوں اور کامیاب ہو جاؤں، جھوٹ بولنا پڑ رہا میرے کو، حرام مال فائننس لیے بغیر چارہ نہیں ہے، لون لیے بغیر میں بزنس بڑا کر ہی نہیں سکتا، ضروری ہے۔ حالات سے سودا کیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کو پسے پوچھ ڈالا جا رہا ہے۔ محترم سامعین یہ بات یاد رکھیے، آپ کتاب و سنت کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیا ہے تو مہلت دیا ہے، مہلت ملے گی، دنیا بہت کمائیں گے آپ، لیکن آخرت میں رسوا ہوگی۔ خبر جو کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جس سانسوں کے پیچھے بھاگ کر آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، یہ سانسیں اکھڑنے والی ہے، جس کے بعد اصل فیصلہ ہونے والا ہے، یہی وہ کتاب و سنت ہے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ، کس راستے پر چل رہے ہیں آپ، کس کی بات مان رہے ہیں آپ؟ خصوصاً محترم صاحب جو کالج میں بچیاں جو پڑھ رہے ہیں، ان کا تو نظریہ کتاب و سنت کے مطابق کچھ ہے ہی نہیں۔ کتاب و سنت ان کے سامنے کوئی حل ہی نہیں ہے، سلوشن کتاب و سنت کا نہیں ہے۔ وہ کسی مفکر کو سنتے ہیں، وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ وہ جو شخص ہے وہ بڑا بہترین بولتا ہے، اچھی ذہن سازی کرتا ہے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ وضاح خطا کی بات لیجیے، یہ کس طرح ہم دین سے ہٹ رہے ہیں، کتاب و سنت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیجیے ہمارا جو لباس ہے کیا کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، فلاں کنٹری ترقی کی بات کر رہے ہیں، بھائی ترقی آپ کو دیکھنا ہے نا تو مغرب والی ویسٹرن کلچر، ترقی اس کو بولتے، اور ترقی ویسا کرے تو چھوتی۔ مسلمانوں کا کہنا ہے، نوجوان بچوں کا، کہ بھائی ترقی بولے تو وہاں پہ ہے، ترقی ویسا کرنا پڑتا، ایسے کپڑے پہنے تو نہیں ہوتا، ایسی بات کرے تو نہیں ہوتا، ذہن کو بدلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم کو دنیا کو کامیاب کرنا ہے، جس کے لیے کتاب و سنت کو پیچھے ڈالنا ہے۔ تو محترم سامعین یہ ایک عجیب نظریہ بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے مسلمان ملوث ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کبھی ہم کامیاب ہوئے بھی نہیں تھے، ہو بھی نہیں سکتے، اور نہ یہ چیز ممکن ہے۔ تو لہذا محترم سامعین اپنی زندگی کا ہر مسئلہ یہ بات یاد رکھیے کتاب و سنت میں موجود ہے، کتاب و سنت کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے، چاہے کہ اس کے لیے دنیا کی جتنی چاہیے آپ کو قربانی دینا ہے، دینا اور دینا ہی چاہیے۔ صحابہ کرام کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ کبھی انہوں نے دنیا کا سوچا نہیں ہے، ہمیشہ آخرت کی بات، ہمیشہ جنت کی بات، ہمیشہ سنت کی بات، ہمیشہ جذبہ عمل کی بات، ہمیشہ نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے کی بات۔ بس صحابہ کے تخیلات، ان کی ذہن، ان کی سوچ، ان کی فکر یہی تھی، لہذا ان کے لیے دنیا میں ہی پروانہ جاری کر دیا گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔
تو لہذا ہماری بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اور دیکھنا یہی ہے کہ کتاب و سنت میں ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے، کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے، اور ہمیں ترقی کتاب و سنت کی ماتحتی میں لے کر کہاں مل سکتی ہے، حلال ہمارے لیے کہاں مل سکتا ہے گرچہ کہ کم ہی ہو، یہ سوچنا، اس بارے میں خیال کرنا اور اس کے لیے اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنا جن کو ہم دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تا دم حیات کتاب و سنت کو تھامے رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو فتنے پنپ رہے ہیں اللہ تعالی ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک غفور رحیم ورب حلیم۔